بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پیام سیام کے ساتھ میں ہوں دیا چودھری۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا۔ رمضان المبارک لمحہ لمحہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور ان مبارک لمحات میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے مبارک رمضان ہمیں ہر سال دیکھنا اور گزارنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایمان پہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں بیٹھے تھے، لیکن نگاہیں تاجدار کائنات کی اپنے امتیوں کی جانب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، ساتھیوں، پیارو، جانی سارو، سب سے خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ساتھی کہنے لگے کہ آقا، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہماری آل اولاد ہم پہ قربان، آقا ہماری سانسیں، ہماری جانیں آپ پہ قربان۔ سب سے خوبصورت ایمان فرشتوں اور ملائکہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فرشتوں اور ملائکہ کا ایمان عجیب تر کیسے ہوا؟ وہ تو ٹک ٹکی باندھ کے رب تعالیٰ کی زیارت کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ کلام کرتے ہیں، اسے بے حجاب دیکھتے رہتے ہیں، ان کا ایمان عجیب تر کیسے ہوا؟ ان کا ایمان خوبصورت کیسے ہوا؟ پھر ساتھی کہنے لگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، شاید انبیاء کا ایمان عجیب تر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، ان کا ایمان کیسے عجیب اور خوبصورت ہوا؟ پھر ساتھی کہنے لگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، شاید ہمارا ایمان عجیب تر ہے، صدقے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، نگاہ کرم اٹھی اور صحابہ کو دیکھنے لگی۔ فرمایا، علی، آپ کا ایمان عجیب تر کیسے ہوا؟ کیا نماز عصر قضا نہیں ہو گئی تھی؟ کیا سورج ڈوب نہیں گیا تھا؟ کیا میں نے انگلی کا اشارہ نہیں کیا تھا؟ کیا سورج پلٹ کے نہیں آیا تھا اور آپ نے نماز عصر ادا نہیں کی تھی؟ آپ کا ایمان عجیب تر کیسے ہوا؟ پھر کہا، ابو بکر صدیق، کیا آپ نے درختوں کو میرے حکم پہ چل کے سجدہ کرتے نہیں دیکھا؟ عمر، کیا آپ نے چڑیا اور اونٹ کو فریاد سناتے نہیں دیکھا؟ آپ کا ایمان عجیب تر کیسے ہوا؟ پھر پوچھا، بلال، جب اذان دیتے ہیں روح مصطفیٰ کو دیکھ کے دیتے ہیں، تک کے دیتے ہیں، دیدار کر کے اور زیارت کر کے دیتے ہیں، آپ کا ایمان عجیب تر کیسے ہوا؟ میں بن ٹھن کے جب مدینے کی گلیوں میں نکلتا ہوں، آپ تو میرے معجزات اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، آپ سب کا ایمان عجیب تر کیسے ہوا؟ پھر ساتھی یک زبان ہو کر کہنے لگے، آقا، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہماری جانیں، ہماری سانسیں، تن من دھن آپ پہ قربان۔ آقا، آپ ہی بتائیے کہ سب سے پیارا ایمان کس کا ہے؟ کملی والے آقا نے تبسم فرمایا اور کہنے لگے، یاد رکھو ساتھیوں، سب سے پیارا ایمان ان کا ہوگا جو میرے بعد کی امتی ہوں گے، جو میرے بعد کی امتی ہوں گے۔ انہوں نے میری واللیل زلفوں کا نظارہ نہیں کیا ہوگا، انہوں نے میرے ودوہا مکھڑے کو نہیں تکا ہوگا، انہوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے سورج کو پلٹ کے آتے نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے دوسروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے میرے معجزات نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن جب ان کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہوگا، جب ان کے سامنے مدینے کی گلیوں کا ذکر کیا جاتا ہوگا، جب ان کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے میرے روزے کا، میری گلیوں کا، اس بستی کا ذکر کیا جاتا ہوگا، تو وہ تڑپ جاتے ہوں گے، مچل جاتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ آقا صرف ایک بار، آقا صرف ایک بار، ہمارے ماں باپ، آل اولاد، مال سب آپ پہ قربان، آقا ایک بار واللیل زلفوں کا نظارہ کروا دیں، آقا ایک دفعہ ودوہا مکھڑے کا دیدار کروا دیں۔ ایسے میرے امتی ہوں گے جو بعد میں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات حق سچ ہے، آقا کی گواہی۔ آقا مدینے میں بیٹھے ہیں لیکن نگاہیں اپنے امتیوں کی جانب ہیں۔ ساتھیوں، آج دیکھیں، کوئی بھی اگر مدینے کی حسرت رکھتا ہے اور مدینہ ان گلیوں کو تکنے کے لیے جانا چاہتا ہے، تو دیکھیں کہ لمحہ لمحہ ان گلیوں کے نظارے کے لیے روتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک بار مدینہ نصیب ہو جائے۔ اور جب کملی والے آقا کی ولادت کی مبارک گھڑیاں آتی ہیں تو ہر کوئی اپنے گھروں کو، اپنی گلیوں کو، بازاروں کو سجاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ ہر کوئی اپنے گھر میں چراغاں کرتا ہے۔ تو یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے۔ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ مکمل نہیں ہوتا۔ بچہ پیدا ہوا
لیکن کس گھرانے میں؟ مسلمان گھرانے میں۔ تو کیا وہ مسلمان ہے؟ نہیں۔ جب تک اس کے کان میں اذان نہیں دی جاتی، جب تک صدائے بلالی نہیں دی جاتی، تب تک بچہ مسلمان نہیں ہوتا۔ شادی ہوئی، منگنی ہوگی بٹ نکاح نہیں ہوا، تو کیا رسم پوری ہوگی؟ ایمان کا دوسرا مرحلہ نکاح ہے۔ تو جب نکاح ہو گیا تو شادی بھی ہوگی۔ تاجدار کائنات کہ جب کلمے پڑھائے گئے تو تب نکاح بھی ہو گیا۔ اب آتا ہے وہ لمحہ کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ کا پروٹوکول دیکھیں کہ جب وہ بندے کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے تو ایسا نہیں کہتا کہ گڑھا کھودو اور دفنا دو، نہیں، پہلے اسے نہلایا جاتا ہے، پاک صاف کیا جاتا ہے، خوبصورت سفید کفن پہنایا جاتا ہے، اور پھر اس رب کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے کہ اگر کعبے کا امام بھی ہو تو وہ بھی پیچھے ہوتا ہے، لیکن جنازہ آگے رکھا جاتا ہے۔ یہ میرے رب کا انسان کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نے بہت دعائیں کی اپنی امت کے لیے، اپنی امت کی بخشش کے لیے، لیکن جب امت کی بخشش نہ ہوئی تو پھر کہا باری تعالیٰ تو انہیں تباہ کر دے، باری تعالیٰ میں تھک گیا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو اجاڑ تو دیا، اس امت کو غرق تو کر دیا، لیکن کہا نوح کیا تجھے پتہ ہے؟ اب نوح علیہ السلام نے کہا کہ باری تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کچھ ایسا کروں کہ مجھے تیری محبت کا اندازہ ہو۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کہا باری تعالیٰ تو حکم تو کر۔ تو باری تعالیٰ نے کہا تو اپنی ساری محبت کو جمع کر اور میرے لیے کچھ بنا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ مٹی گھارے کو جمع کیا اور ایک خوبصورت سا گھر بنایا اور کہا باری تعالیٰ میں یہ تیرے لیے بنایا ہے۔ تو رب نے کہا نوح علیہ السلام اب پاؤں کی ٹھوکر سے اسے روند ڈال۔ نوح علیہ السلام نے التجائیہ نگاہوں سے دیکھا کہ باری تعالیٰ میں نے بڑی محبت کے ساتھ تیرے لیے بنایا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میں اسے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دوں، گرا دوں؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام تو نہیں جانتا کہ جس امت کو میں نے غرق کیا ہے کتنی محبت اور کتنی چاہت کے ساتھ بنایا تھا۔ یہ رب تعالیٰ کے انسان کے ساتھ محبت اور چاہت ہے۔ بات ہم ساتھیوں ایمان کی کر رہے تھے۔ اب ایمان کا تیسرا اور آخری درجہ ہوگا۔ پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تیسرا ایمان کا تقاضا کملی والے آقا کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے۔ تو اس لمحے پھر آقا بڑھ کے تھام لیں گے۔ جب ہم لمحہ لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑے رہیں گے تو پھر آقا بھی تھام لیں گے کہ آج ان سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، آج مجھ سے پوچھو، یہ میرے امتی ہیں۔ تو ساتھی یہ رمضان کا جو مبارک مہینہ جا رہا ہے، اس میں ہم نیک عمل کر کے دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو گئے۔ اشفاق احمد بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ کسی کو دو چار آنے دے دینے سے حقیقی خوشی نہیں ملتی، کسی کے دکھ درد میں شریک ہونے سے اور اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے کسی دکھی کے آنسو پونچھ کے یا کسی کی فریاد سن کے اسے جو خوشی دی جاتی ہے وہی حقیقی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے منور کرے اور اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ دل اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔